قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. بیٹا، میں تمہارے ساتھ یوسف کو بھیج تو دوں، لیکن تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجنے سے دو چیزیں روکنی ہیں، ایک غم اور دوسرے خوف. غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے اور خوف اپنے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے ابو جہل کو اس کے پاؤں دیکھے تو پاؤں دیکھ کے غمگین ہو گئے. اس لیے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھ جیسے تو اور بھی ابو بکر پیدا ہو جائیں گے. اگر میرے محبوب کو کچھ ہو گیا تو ایسا محبوب کہاں سے لے کے آؤں گا؟ ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا، بلکہ کس کا غم تھا؟ اللہ کے نبی کا غم تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بکر غمگین ہے تو فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، کیوں ان اللہ معنا. یہ ابو جہل یہ تو آبائے ہیں بچانے والا، اللہ پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک نے ایک مکڑی کے ذریعے، ایک کبوتری کے ذریعے اپنے محبوب اور ابو صدیق کی حفاظت کرانی. وہ جو چاہے کرے بھائی، اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر. اللہ جو چاہے. اب اللہ گھر کو گرانے آیا، ہاتھی لے کے، گھوڑے لے کے، 60,000 لشکر لے کے. اللہ پاک نے ہاتھیوں کو کہا ہاتھی نہیں بھیجے، گھوڑے نہیں بھیجے، کیا بھیجے؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندے چھوٹے چھوٹے، انہیں سے کام کروا دیا اللہ پاک. اللہ جو چاہے کرے. ہم سب کے لیے پریشانیاں، مشکلیں، نبی ولیوں کے لیے سب کے لیے پریشانیاں، لیکن اللہ مشکلوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کوئی مشکل نہیں، ذرا برابر بھی مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ اللہ مشکل کشا ہے. اللہ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. آج فرمایا تو فرمایا کہ ایک تو یہ بات مجھ کو روکتی ہے تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجنے سے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ یوسف کو بھیج دیا تو سارا دن یوسف کی جدائی کیسے برداشت کروں گا. اور دوسرا مجھے خوف اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے یوسف کی جدائی کیسے برداشت کروں گا سارا دن. اور خوف اس بات کا ہے ان یاکلہ الذئب، کہ یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل ہو یوسف سے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ بھیڑیا کیا کر دے، یوسف کو کھا جائے. خوف اس بات کا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دور کے اندر کنعان کی زمین میں بھیڑیے کثرت کے ساتھ رہتے تھے، یا اس وجہ سے کیا بھیڑیے کا ذکر. یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. یعقوب علیہ السلام پہاڑ پہ ہے، یوسف علیہ السلام نیچے ہیں، تو 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام پہ حملہ کر دیا. تو ایک بھیڑیے نے آگے بڑھ کے دفاع کر کے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام زمین میں چلے گئے. یہ خواب دیکھا یعقوب علیہ السلام نے. اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ 10 بھیڑیوں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، اور جس بھیڑیے نے دفاع کر کے بچایا یہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہی ہوتا. اور زمین میں چلے گئے، اس سے مراد کنویں کی گہرائی ہے، کنویں میں چلے گئے. تو بھیڑیا جو ہے یہ موذی جانور ہے، انسانی بچے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے.
اور کہتے ہیں 80 میل فی گھنٹہ تک یہ دوڑ سکتا ہے، اس کی دوڑ اتنی، اور بکریوں پہ حملہ کر دے تو ایک حملے میں کئی بکریوں کو زخمی کر دیتا ہے، یہ ایسا مودی جانور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی سائل نے کسی مکان کے دروازے پہ سوال کیا، اللہ کے نام پہ کچھ مانگا، اس مکان میں ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک ہی لقمہ تھا، وہ بھی منہ میں ڈال لیا اس نے۔ ایسے دور بھی آئے بڑے بڑے بھوکے قید کے کہ لوگ اپنے بچے ذبح کر کے کھا گئے، چمڑے کھا گئے، گھاس کھا گئے، ایسے قید کے دور بڑے بڑے آئے، وہ لقمہ منہ میں ہی ڈال لیا اس نے سوال کر دیا اللہ کے نام پہ، اس نے منہ میں سے لقمہ نکال کے فقیر کو دے دیا، سائل کو دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو میرا سلام بھی کہو، اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس عورت کا بچہ نکال کے اس عورت کے سپرد کر دو، اور یہ کہنا کہ یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے، یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے۔ دیکھو چھوٹی سی لگی کہاں کام آ کہ سائل نے میرا نام لے کے سوال کیا تھا، انہوں نے سائل کی طرف نہیں دیکھا، میری طرف دیکھا، میری محبت میں لقمہ منہ سے نکال کے اس کو دی، یہ ہے تیرے پاس۔ تو آج تیرا بچہ بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بن گیا تھا، تو ہم نے تیرا بچہ بھیڑیے کے منہ سے نکال کے تیرے سے بول دیا۔ اللہ نیکی کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما دیتا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو برادران یوسف کہہ رہے ہیں کہ کالو لائن اکل الذئب، ابا جی اگر بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، ورنہ نصبہ ہم جماعت ہیں، گروہ ہیں مضبوط، 10 بھائی ہیں، یہ تو گل ہی مک گئی، سادے ہوندے ہاں بگیاڑ یوسف کو کھا جائے، انا اذا اللہ خاسر، یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، پھر ہم تو نقصان اٹھانے والے ہیں، ہماری جمع مردی کس کام کی، یہ سارا کیا بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مطمئن کر اعتماد میں لے رہے والے کو۔ کہا ابا جی بگیاڑ اس کو کھاتے جس کا وہ وارث نہ ہو، ہم یوسف کے شیروں جیسے 10 بھائی ہیں، ہمارے ہوتے کیا ضرورت ہے بگیاڑ کی کہ اس کے قریب بھی آ جائے، تم ایسے کرو یوسف کی تیاری کرو، ہمارے ساتھ بھیجو یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف کو تیار کر کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا بھائیوں کے ساتھ سیر کر کے آؤ۔ اللہ تقدیر نے مسکرا کے کہا کہ یعقوب اب تیرے اور تیرے بیٹے کے درمیان 40 سال کی جدائی پڑنے لگی ہے، اب اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لے، پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا، اب دیکھ لے بیٹے کو، کر لے پیار بیٹے سے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ایک بہن تھی، وہ دوڑی دوڑی آئی کہ ابا ابا یوسف کہاں ہے؟ یوسف بھائیوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہے کہ ابا اس کو بلا لو، میں نے ایک بہت ہی برا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا میرا بھائی جنگل میں اکیلا ہے اور 10 بھیڑیوں اس پہ حملہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی بہن نے دوڑ کے یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی جان ان کے ساتھ نہ جانا، تیرا والد تیرے بغیر کہ روٹی کا لقمہ نہیں کھاتا، سارا دن کیسے گزارے گا، اور اگر میرا خواب سچا ہوگا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن میں کون سا غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو سنت علماء بیان فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، 10 بھائی تھے، کندھوں میں، کبھی ایک اٹھاتا ہے کبھی دوسرا اٹھاتا ہے، لیا یار مینوں دے، میرا ہی بھائی ہے، وہ کہہ رہا وہ مجھے بھی تو ہوگا یوسف کو۔ جب تک باپ دیکھتا رہا نا، یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کرتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں، لوگ یہ دیتے ہو رہا لیا یار تم انہوں بھی دے، جب باپ نظروں سے اوجھل ہو گیا پٹک کے زمین پہ مارا۔ دیکھو بیٹوں کا کیتا، جب تک ہمارا باپ دیکھ رہا پتا تھا، اوجھل ہو گیا ہمارا باپ نہیں دیکھتا، بیٹوں کا کیتا۔ اگر پتا ہوتا کہ باپ دیکھ رہا ہے تو پٹک کے مارتے زمین پہ یوسف کو، مارتے یوسف علیہ السلام کو تمانچے، کہیں نہ مارتے،
اور یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کو ابھی انہوں نے گرا دیا، تماچے مار کر میرے بیٹے مارنا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جس طرح یوسف نے بھائیوں سے مار کھا کے صبر کیا، تو ابو جہل ابو لہب سے مار کھا کے صبر کر، اس کے بھائی تیرے چچے، اس کے بھی اپنے تیرے بھی اپنے، صبر کرو۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی مار رہے ہیں، ایک بھائی مارتا ہے یوسف علیہ السلام، دوسرے کے پاس جاتے وہ بھی مارتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے وہ بھی مارتا ہے، ہر طرف سے مار ہی مار پڑ رہی یوسف علیہ السلام کو۔ عرض کی کہ بھائیو مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا گناہ میرا قصور کو ترنت تو بتلاؤ۔ اگر تیرا قصور وہی ہے، تو کہتا ہے کہ مجھ کو 11 ستارے سجدہ کریں، چاند سور بلا ان کو تیری مدد کریں، چاند سور ستاروں کو بلا ان کو، یہی قصور ہے تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا یوسف ان کو میری توحید کا سبق دے کہ اگر چاند سور ستارے کچھ کر سکتے تو میرا پردادا ابراہیم چاند سور ستاروں کا انکار نہ کرتا، وہ ساتھ میں پارے گا۔ پردادا ابراہیم نے چاند سور ستاروں کا انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نبیوں پر بھی مصیبت آئے تو بچانے والا کون ہے؟ مار رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، بڑا بھائی یہودی کو رحم دل تھا اللہ پاک کی طرف سے، تو اس نے کہا یار میں نے قتل نہیں ہونے دینا، نہ مارو یوسف کو، اور کیا کریں یہ کہ کنویں میں گرانا ہے، کنویں میں گراؤ اس کو۔ اللہ قرآن نقشرائی کرتا ہے فلما ذهبوا بھی، جب وہ بھائی یوسف کو جنگل میں لے گئے تو اجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، اس بات پہ سارے بھائی جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے کہ یوسف کو کسی کنویں گمنام گہرے کنویں میں ڈال دو، اس پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے ایک ویران کنویں کی طرف لے جا رہے ہیں، کرتا اتار لیا یوسف علیہ السلام کا بھائیوں نے۔ کچھ آپ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں دھکا دے کے گرایا، کچھ کہتے دھکا نہیں، ڈول میں بٹھایا، کنویں کا ڈول ہوتا ہے نا پانی نکالے، اس میں بٹھایا اور لٹکانے لگے کنویں میں۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے کناروں کے ساتھ چمٹ گئے۔ بندہ جتنا ہو کر کوشش کرتا ہے بچنے کی، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی انگلیوں پہ ہاتھوں پہ ضربیں لگا کے مار مار کے ہاتھ چھڑائے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی اپیل، بھائیوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں، بلاؤ ان کو، ستاروں کو، چاند سورج کو، تو تم کو سجدہ کر، یہی تیری مدد۔ یوسف علیہ السلام خواب نہ بھائیوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا یوسف علیہ السلام کا خواب کا، اس لیے کہ آج سے قدم پڑ اٹھی تھی۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا کے بھائیوں نے کنویں میں لٹکایا، جب ڈول سینٹر میں گیا تو اوپر سے رسی کاٹ دی۔ اللہ کریم نے حفاظت فرمائی، یوسف علیہ السلام کو نیچے گرنے سے چوٹ نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام اٹھ کے کنویں میں ایک چٹان تھی تو اس کو بیٹھ گئے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھوں شعر بھی، وہ شعر سناؤں اللہ کے ولی کا؟ کہتے تم میں کدی تربوز نہ ہوں دے، ہمیں توڑ مکیلے جائیے ہو۔ تم میں تربوز ہوتے ہیں اکیلے جاؤ، تم پہ ہی رہنا انہوں نے۔ میں نے دیا میں عمرے میں گیا، اللہ لے گیا تھا، تم بھی دیکھے میں نے، 2 تم میں نے بھی دیکھے۔ اللہ کا گھر ہے سامنے، میں ہی بیٹھا ہوں، تم وہیں بیٹھا ہے مشرک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالا، اللہ کا بیٹھے سامنے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھو، یہ مانا اس کا، اللہ گھر میں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، اللہ گھر میں بیٹھا ہے، تو رسول سے مانگ رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو شرک ہے رسول سے مانگنا۔ ایک اور ساتھ بیٹھا تھا، کہ رسول کا نام سے لینا چاہیے تھا، میں نام لے، پکار تو نہ رسول کو، مانگ تو نہ رسول سے، مانگ تو اللہ سے۔ ایک مدینے دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے در پہ آنے والے غلاموں کو سلام، وہ رسول سے میں مانگ رہا تھا۔
میں کہا یہ کہہ دوں یا اللہ تیرے نبی کے در پہ آنے والے غلاموں کو اللہ سے مانگ، مگر نہیں جی نہیں، اللہ پاک نے ہر شے رسول دے چڑی، اللہ نے ہر چیز اللہ اپنے رسول کو دے دی۔ قرآن کیا کہتا ہے ان من شیء الا عندنا خزائن، وہ لوگوں ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس ہیں، ہمارے قرآن ہے، وہ کہ ہر شے رسول کو دے دی۔ میں نہیں دی ہر شے اللہ نے اپنے رسول کو۔ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بارش کا اختیار، ہوا کا اختیار اللہ نے اپنے پاس نہیں دیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے محبوب اعلان کر دے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ کہہ رہا شاید جس نبی نے ساری زندگی شرک کے خلاف تقریریں کی، لڑائیاں کی شرک سے، مشرکوں سے، اسی نبی کی قبر پہ اب لوگ جا کے شرک کر رہے ہیں، امام کی کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بابو فرماتے تم میں کدی تربوز نہ ہوں دے پاویں توڑ مکے لے جائیے، کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہوں دے پاویں 100 مڑا گڑ پائیے۔ ٹھیک ہے بات، کھارے کھو کبھی میٹھے نہ ہوں، جتنا مرضی گڑ پائی جاؤ، انہیں کھارے ہی رہنا ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرائے گئے نا، اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، یوسف علیہ السلام کی وجود کی برکت سے اللہ پاک کنویں کا پانی میٹھا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا وجود جائے کنویں میں پانی میٹھا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کے لعاب دان کی برکت سے اللہ پانی کڑوے کو میٹھا کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا تھا کہ جاؤ میرے یوسف کو تسلی تشفی دو۔ جبریل علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام کے کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے ہی آگے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا پروں کے اور کتاب میں اٹھا لیا، جنرل کرتا ہی پہنا دیا۔ اللہ کنویں کو نبی کی صحبت ملی، ہوا کیا ہے؟ شان والا کنویں کو کیا ملی؟ نبی کی صحبت۔ تو کنواں کیا ہوا؟ شان والا۔ ہمارے نبی کے صحابیوں کو آخری نبی کی صحبت ملی، ہمارے نبی کے صحابی بھی شان والے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی یوسف علیہ السلام کی طرف کنویں میں کہ گھبرانا نہیں، پریشانی ہونا، اللہ تیرا حامی ناصر ہے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو بھائی کر رہے ہیں تیرے ساتھ، ایک وقت آئے گا تو ان کو بتلائے گا یہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہوگا کہ تو یوسف ہے، یہ زندہ ہے ابھی۔ اس وقت یہ تیرے سخت محتاج ہوں گے اور خوف زدہ بھی ہوں گے اور شرمندہ بھی ہوں گے تیرے بھائی۔ یہ پہلی اللہ پاک نے بتلا دی یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کی اس حکومت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے آواز ماری، یوسف علیہ السلام کی امید سے بولے کہ میرے بھائیوں کو مجھ پہ رحم آ گیا ہے، مجھ کو نکال لیں گے۔ تو بھائیوں نے کہتے ہیں کہ پتھر اکٹھے کر لیے، یہ بھی زندہ ہے، یہ پتھر مارنے کے لیے بات، یہ کوئی یہودا جو تھا اس نے منع کر دیا، روک دیا۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن گرے رہے، یعقوب علیہ السلام میں مسکن کنان سے 3 میل دور تھا، وہ کتنے میل دور تھا؟ جس ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھے وہ ڈول بھی شان والا، اور ہجرت کی رات کار میں جس گود میں اللہ کے نبی نے سر رکھ کے آرام فرمایا وہ گود بھی شاہ ولی اللہ بہت دل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب غار ثور میں ہجرت کی رات صدیق گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، وہ روح پرور منظر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ریل پہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا، صدیق کی گود ریل بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن بنا ہوا ہے، پڑھنے والوں لوگوں کو صدیق۔ بہرحال یہ 3 کا عدد اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ مغرب کے فرضوں کی کتنی رکھتے ہیں؟ ویتروں کی 1 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں بھائی۔ تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3۔ اور مسافر موضوع میں 3 دن تک مسا کر سکتا ہے مسافر۔ یوسف علیہ السلام
کنویں میں کتنے دن رہے؟ 3 دن. اور اللہ کے محبوب غار میں کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے. اللہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی کون ہے؟ جبریل. اور غار میں اللہ کے نبی کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کنویں کا ذکر بھی قرآن میں اور غار کا ذکر بھی. کنواں بھی شان والا اور غار بھی شان والا. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا غار میں، ابو بکر آج دشمن میرے ہیں، حفاظت تو کر کر دشمن تیرے ہوں گے، حفاظت میں کروں گا. حفاظت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی حفاظت کا سبب بنے ہوئے. 1400 سال پہلے بھائیوں اس غار میں ابو بکر صدیق وہی اللہ کا نبی. 1400 سال کے بعد جہاں نبی وہاں ابو بکر صدیق. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام پہ بچپن پہ ہی کنویں میں وحی کر کے نازل فرما کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی بچپن میں. اللہ قادر مطلق کے بچپن میں ہی نبوت دے سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نبوت دے دی، یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی، یوسف علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا فرما سکتا. لیکن سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ کنویں میں جو وحی آئی تھی نا یوسف علیہ السلام پہ، وہ نبوت والی وحی نہیں تھی، وہ الہام والی وحی تھی. یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یوسف کو فرحانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تیرا مستقبل روشن کر دوں گا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح الہام والی وحی ہوئی اللہ پاک کی طرف سے کہ اے موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائی جا. اس میں واقعہ ہے. اور اللہ پاک شہد کی مکھی کو بھی وحی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالوا اوحیٰ ربک الی النحل، وحی کی تیرے رب نے مکھی کی طرف، یعنی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں کے گھر بنا، لوگ چھپر چڑھاتے ہیں بناتے ہیں ان پہ گھر بنا. اور ثم کلی من کل الثمرات، اپنی پسند کے ہر قسم کے پھل کا رس چوس کے فصلوں کی سبل ربی کی ذلولا، جو رب نے تیرے لیے سڑکیں ہموار سیدھے رستے بنائے ہیں، رس چوس کے اپنے چھتے پہ آ جا. کہتے ہیں مکھی جتنی دور مرضی چلی جائے رس چوسنے رستہ نہیں بولتی، پھر اپنے چھتے پہ آ جاتی ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، پھر کیا ہوتا ہے مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگ کا کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے. مکھی پھلوں پھولوں کا رس چوسے مختلف شہد نکلتا ہے رنگ کا. اور بھینس وہی پھل پھول کھائے، پٹھے کھائے، بھینس کے وجود سے کیا نکلے؟ سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے. یہ دودھ اور شہد میں فرق کرنے والا کون ہے نا کوئی؟ شہد کی مکھی انہی پھلوں کا پھولوں کا رس چوستی ہے، مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے میٹھا. اور بھینس وہی پھل پھول کھائے تو کیا نکلے گا بھینس کے وجود سے؟ سفید رنگ کا دودھ نکلے گا. یہ شہد میں اور دودھ میں کون فرق کرتا ہے؟ بولو. یہ وہی ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ وہی ذات ہے کہ جس کے حکم کے بغیر کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. لوگ پھر بھی کہتے ہیں لگیا نے موجہ من لائی رکھی چھوڑے اب لاؤ. یہ سانس کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ اوپر سے بار بار کے اندر پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ کہہ لگیا نے موجہ من لائی رکھی. اگر اللہ نے گردن توڑ کے سانس کو روک دے پھر موجے کون لگائے گا؟ کہاں لگیں موجے پھر؟ اللہ بھائیو واہ مانگا کرو دن رات توحید والا بنائے. اللہ ہم سب کو کیا بنائے؟ اونچی بولو، سب بولو. اللہ ہم سب کو کیا بنائے؟ توحید والا بنائے. اور اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ بنائے. قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بی، کہا یعقوب نے بیچے غم میں ڈال دیا البتہ مجھ کو یہ کہ لے جاؤ تم اس کو. اور ڈرتا ہوں میں یہ کہ انیاکل اذیب کھا جائے اس کو گیا پیڑیا وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل ہو. قالوا لئن اکلہ الذئب، کہا انہوں نے البتہ کھا گئے اس کو پیڑیا. بنانا اس میں ایک جماعت ہے. انا اذا لخاسرون، ہم تو اس وقت کیا ہے نقصان اٹھانے والے ہیں. فلما ذهبوا بی، جب لے گئے اس کو جنگل میں
بھائی اس کو واجمہ ہو اور جمع ہو اس بات پہ انیا جاویے کہ کریں گے اس کو فی غیابت الجب کہیں گمنام گہرے کنویں میں واوحینا الیہ اور وحی کی ہم نے طرف اس کے یوسف کی لتنبئنہم بامرہم ھذا البتہ بتلائے گا تو ان کا یہ امر وہم لا اور ان کو شعور نہیں ہوگا. اللہ جزائے خیر نصیب.